اختصار کے بعد لائق صد تکریم معزز و محترم حاضرین و سامعین، جمعۃ المبارک کے کیفاور لمحات میں ہم سب احباب موجود ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات ارض و سماوات میں ہمیں جو تخلیق کیا ہے، تو اس پروردگار عالم نے بندوں کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق اور رابطہ قائم رکھنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہماری لگائی ہیں۔ دن میں 5 بار ہم اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں اس کے گھر میں حاضر ہو کر اس کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ یہ رابطے کا ایک طریقہ ہے کہ بندے کا اور معبود کا جو تعلق ہے وہ رہے، اور یہ ہماری ضرورت ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک اور طریقہ جو رابطے کا سکھایا گیا، جس کو بہت حد تک ہم بھول چکے ہیں، فراموش کر چکے ہیں، وہ طریقہ اور تعلق دعا کا ہے کہ بندہ اپنے معبود کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، التجا کرے، اپنی آرزوؤں کا، اپنی تمناؤں کا اظہار کرے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اب اندازہ کیجئے، ہم نے اپنے اس کائنات کے معاملات میں الجھاؤ اپنے لیے اتنا پیدا کر دیا ہے، اور ہم پھر خود تگ و دو کی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے معاملات سدھار لیں، جبکہ ان مشکلات کے ساتھ، ان پریشانیوں کے ساتھ، ان تکالیف کے ساتھ لڑنے کے لیے جو ہتھیار تھا، وہ ہتھیار ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی ہم اپنی پوری زندگی کا معاملہ دیکھیں، ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ دعا ہم نے کس جگہ پہ رکھی ہوئی ہے۔ کبھی کوئی بیمار پڑ جائے، کہتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ڈاکٹر کے پاس اپنے شہر میں لے کے جاتے ہیں یا اپنے قریبی علاقے کے ڈاکٹر کے پاس، وہ کہے نہیں آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں لے جاؤ، وہاں لے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہاں نہیں، یہاں سے دوسرے شہر لے جاؤ، ادھر لے جاتے ہیں۔ وہاں جب ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ اب دعا ہی کریں، پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں، جبکہ دعا تو آغاز میں تھی۔ تدبیر کے ساتھ ساتھ، اپنی تدبیر کے ساتھ ساتھ دعا کرنا، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے۔ تو ہم نے اپنی پوری تدبیریں لگا دی، جہاں ہم نے کہا بس نہیں چل رہا، اب دعا کرو۔ یہ ہمارا مسئلہ اور المیہ ہے اس معاشرے کا۔ ہم نے دعا کو اپنے معاملات کے انجام اور اختتام پہ رکھ دیا، جبکہ وہ معاملات کے آغاز پر تھی، دعا شروع میں تھی۔ سارے کوششیں، ساری سٹرگل اور ساری محنتیں بھی کرنی ہیں اور دعا بھی کرنی ہے۔ آپ کبھی قرآن کو اٹھا کے دیکھیے، آپ کو جا بجا یہ بات ملتی ہے، رب بندوں سے یہ کہہ رہا ہے دعا مانگو، دعا کرو، میرے حضور دعا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے محبوب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں نا، آپ ان کو کہہ دیں میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ، فرمایا کہ مجھے ہی پکارو، مجھے پر ایمان لاؤ تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے، تم سیدھی راہ پر چل پڑو۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے ہی اندر سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر بھی اور آہستہ آواز کے اندر بھی۔ انہ لا یحب المعتدین، وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب دعائیں چھوڑ دینا یہ حد سے بڑھ جانا ہے۔ اپنی ذات پہ اتنا بھروسہ کر لینا کہ میں کر لوں گا، دعا چھوڑ ہی دینا۔ وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ،
وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو، تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ نمل آیت نمبر 62، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، فرمایا کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب کوئی بے قرار تڑپ کے پکارتا ہے؟ وہ مالک ہی تو ہے۔ کوئی بھی تڑپنے والا جب تڑپ کے پکارتا ہے تو وہ پروردگار عالم اس کی فریاد سنتا بھی ہے، ویکشف السوء، اور تکلیف اس سے دور بھی کر دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے میرے حضور دعا کرو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہ لوگ جو ہماری عبادت کے معاملے میں تکبر میں آ جاتے ہیں اور عبادتیں چھوڑ بیٹھتے ہیں، ان قریب ان کو ذلیل اور رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اب مضمون دیکھیے، پیچھے دعا کا چل رہا ہے اور آگے عبادت کی بات کر کے یہ کہا کہ یہ دعا بھی عبادت ہے۔ جو دعا سے منہ موڑ لیتا ہے، کہتے ہیں میں آپ ہی کر لوں گا سارے کام اپنے، مالک کے حضور ہاتھ اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتا، تو یہ ہاتھ نہ اٹھانا یہ بھی ایک تکبر ہے۔ رب بندوں سے یہ چاہتا ہے وہ دعا مانگیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے جو دعا نہیں کرتا، پکارتا نہیں ہے مالک کو، اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ معاشرے کا مزاج یہ ہے کہ آپ کسی سے مانگیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، سوال کریں وہ ناراض ہو جائیں گے، مگر رب کی ذات وہ ہے آپ اس سے نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ بخاری و مسلم میں بڑی خوبصورت روایت ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب بندوں سے فرماتا ہے یا عبادی کلکم ضال، میرے بندو تم سارے بہکے ہوئے ہو، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، فرمایا جب ہدایت میں نے دینی ہے تو مجھ سے ہدایت مانگا کرو، میں تمہیں ہدایت دوں، میرے حضور دعا کیا کرو، مالک ہمیں سیدھی راہ پہ رکھ۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَا عِبَادِي، اے میرے بندو کُلُّكُمْ جَائِعٌ، اے میرے بندو تم سارے بھوکے ہو، إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمُكُمْ، پس مجھ سے مانگا کرو، کھانا مانگا کرو، میں تمہیں کھلاؤں۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ، میرے بندو تم سارے برہنہ ہو، بے لباس ہو، سوائے اس کے جس کو میں پہناؤں، تو مجھ سے لباس مانگا کرو، میں تمہیں لباس پہناؤں۔ میرے حضور ہاتھ اٹھایا کرو، میرے حضور جو ہے وہ سوال کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا وَيَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اے میرے بندو تم دن رات میں خطائیں اور گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخشنے والا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، تو میرے حضور بخشش مانگا کرو، میں تمہیں بخش دوں۔ اس پوری روایت میں جو بات سکھائی جا رہی ہے، دعا مانگو، اپنے مالک کے حضور عرض و گزارش کرو، اپنے مالک کے حضور تمنا کی جائے، اپنے مالک کے حضور فریاد کی جائے۔ اب دعا کے اندر بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے ضروری ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلی بات جو سیکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دعا جب بھی کریں ٹوٹے دل سے نہیں۔ مجھے پتہ نہیں میری قبول ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی، پتہ نہیں میری سنی بھی جانی ہے کہ نہیں جانی، بس ایسے فارمیلٹی کے طور پہ ہاتھ اٹھا دینا، یہ دعا نہیں ہے۔ دعا میں پورا انہماک چاہیے، پوری توجہ چاہیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان جامع ترمذی میں ہے، فرمایا اذا دعا احدکم فلیعزم بالدعاء، فرمایا جب تم میں سے کوئی بھی بندہ دعا مانگے تو دعا کے اندر اصرار کرے، دعا میں اصرار کرے۔ ولا یقول اللہم ان شئت فاعطنی، یہ نہ کہے کہ مالکا اگر تو چاہے تو مجھے دے دے، یہ نہیں، بلکہ اصرار کیا کر مالک مجھے دے، میرے مالک مجھے عطا کر، میرے مولا مجھ پہ کرم کر، اصرار کر، زند کر مالک کے آگے۔ اپنے مالک کے حضور گڑ گڑا، جیسے بچہ گڑ گڑاتا ہے، فریاد کرتا ہے،
تو مالک کے حضور اصرار کیا جائے، یہ نہ کہے کہ مالک اگر تو چاہے تو مجھے دے دے۔ فرمایا اللہ رب العزت کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ اختیار والا ہے۔ تو جو اختیار والی ذات ہوتی ہے اس سے یہ کہتے ہیں مالک تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، مولا مجھے دے، میرے مالک مجھ پہ کرم کر۔ اور ایک اور ترمذی میں ہی روایت ہے، فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، فرمایا جب بھی دعا مانگو تو اس یقین سے مانگا کرو کہ قبول ہونی ہے، یہ یقین رکھ کے مانگا کرو قبول ہونی ہے۔ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے میں دعا مانگنے کے لیے فکر مند ہوتا ہوں کہ مجھے ٹائم مل جائے، میں دعا کر لوں، وقت نکالتا ہوں، دعا مانگوں، قبولیت کے بارے فکر مند نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہ میرا کام تھا، وہ اس کا کام، مجھے تو اپنے کام کے بارے فکر مند ہونا چاہیے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہم اپنا کام چھوڑ کے اگلے کام کے بارے فکر مند ہو گئے۔ بھائی ہماری تو ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی تو دعا کر، یہ باتیں چھوڑ دے کے قبولیت کے مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لونا لاوے یا نہ لاوے، اس کی مرضی وہ اس پہ ڈال۔ تو بندے کو یہ کہا گیا وہ دعا کرے اور پورے یقین کے ساتھ کرے کہ قبول ہونی ہے، غفلت میں نہ پڑے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ ہاتھ ادھر اٹھے ہوں دل کہیں اور ہو، یوں دعائیں نہیں ہوتی۔ امام قشیری نے ایک بات لکھی ہے رسالہ میں، الرسالۃ القشیریہ میں، کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے ایک مقام سے، تو ایک بندہ ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد آئے تو پھر ادھر ہی کھڑا ہے، عرض کرتے مولا ان کانت حاجتہ عندی فقضیتہ، مولا اس کی حاجت میرے سامنے ہوتی تو میں پوری کر دیتا، تو مالک ہے، بندہ ہے تیرے حضور مانگ رہا ہے، مالک کا تو عطا نہیں کر، وہ کھڑا ہے تیرے حضور، مجھ سے مانگ رہا ہوتا تو مولا میں دے دیتا۔ ارشاد فرمایا مسئلہ یہ ہے ہاتھ اس نے میرے آگے اٹھائے ہوئے ہیں، دور بکریاں چرنے کے لیے چھوڑی ہوئے ہیں، دل ادھر ہے، تو جب اس کا دل ہی میرے حضور حاضر نہیں ہے، ہاتھ میرے سامنے دل کہیں اور ہے۔ ہمارے مسائل یہ ہیں کہ ہم جب دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے۔ کہتے لوگ میں نے اتنی دعائیں پڑھی ہیں، وہ دعا پڑھنی نہیں، دعا مانگنی ہے، اپنے اوپر وارد کر کے میں مانگ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ کیا خوبصورت بات حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کی، وہ کہتے ہیں اللہم کیف ادعوک وانا عاصی، مالکہ میں تجھے کیسے پکاروں، میں تو گناہگار ہوں۔ بات سمجھیے گا، اللہم کیف ادعوک وانا عاصی، مالک میں تجھے کیسے پکاروں، میں تو گناہگار ہوں، وکیف لا ادعوک وانت کریم، اور مالکہ میں تجھے کیوں نہ پکاروں، تو تو کریم ہے۔ بھائی اپنی کمائی کا احساس ہونا چاہیے، پر یہ بھی تو سمجھ جس سے تو مانگ رہے وہ تو کریم ہے نا۔ کیف ادعوک وانا عاص وکیف لا ادعوک وانت کریم، تو تو کریم ہے۔ تو بندے کا کام دعا کرنا ہے پورے انہماک اور پوری توجہ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب آ کے اسے کہا نا کہ بھائی تیرا مسئلہ یہ ہے، تو ہاتھ ادھر اٹھائے ہوئے ہیں، دل کہیں اور ہے، اپنے دل کو بھی حاضر کر اور پورے انہماک سے دعا کر۔ جو ہی اس نے دعا کی اس کی تمام جو فریادیں تھیں وہ بار آئیں اور تمنائیں پوری کر دی گئی۔ تو یہ چیز ضروری ہے۔ پہلی بات، دعا میں انہماک اور توجہ ضروری ہے، مکمل طور پہ حضوری، اپنے آپ کو حاضر رکھنا، یہ چیز جو ہے نا یہ دعا کے اندر ضروری اور لازمی ہے۔ اور ایک اور بات بڑی اہم سمجھیے گا، ہم دعائیں کب مانگتے ہیں؟ جب کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی مسئلہ پیش آ جائے۔ تو ویسے دعا تو عبادت ہے، تو عبادت تو کرتے ہی رہنا چاہیے۔ تو ہم مطلبی بندے ہیں، ہم اپنے مطلب اور اغراض اور مقاصد کی زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی کام ہو تو پھر ہی ملتے ہیں، سلام دعا بھی تب بھی کرتے ہیں۔ تو جب کوئی مشکل سر پہ پڑ جاتی ہے تو پھر ہم دعائیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہ حقیقت کھل گئی غافل تیری رب سے محبت کی، فقط مطلب کی خاطر تو بھی اس کے ورد کرتا ہے۔ خوشی مل جائے تو اس کو تو یکسر بھول جاتا ہے، پڑے مشکل اگر کوئی تو پھر تو آہیں بھرتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من سرہ، جس بندے کو یہ بات پسند ہو، جس کو یہ بات پسند ہو کہ وہ جب دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے، مشکلات میں اس کی دعا قبول ہو جائے،
جو یہ چاہتا ہے کہ تکلیف میں مشکل وقت میں اس کی دعا قبول ہو جائے، فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، تو جب سوکھے ویلے ہوتے ہیں نا، خوشیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت دعا کثرت سے کرے. مشکلات آئیں گی تو اللہ بغیر دعا کیے ہی اس کی مشکلیں ٹال دے گا. وہ تعلق تو رکھو نا بھائی، اپنا تعلق تو پختہ رکھا جائے. تو دعا صرف اس لیے نہیں ہے کہ جب کوئی سر پہ آن پڑے تو پھر دعا کرے. نہیں، سرکار فرماتے ہیں جو چاہتا ہے میری مشکلوں کے اندر میری دعائیں قبول ہو جائیں، جب مشکلیں نہ ہوں، حالات بہتر ہوں، تو پھر دعا کرتا رہے. مشکلیں آئیں گی تو اللہ بغیر دعا کیے اس کی مشکلیں ٹال دے گا، اس کے معاملات حل ہو جائیں گے. تیسری چیز، دعا کے اندر گڑ گڑانا، رونا. یہ رونا بڑا اکسیر نسخہ ہے. حضرت ابو علی دقاق کہتے ہیں اذا بکل عبد، جب بندہ رو پڑتا ہے نا ہاتھ اٹھا کے، تو اس کا جو رونا ہے نا، رونا اس کا آنسو جب آنکھ سے نکلتا ہے تو سمجھیے اس نے اپنے مالک کی طرف پیغام بھیج دیا. نہیں، آنکھ سے آنسو کا ٹپکنا، اس کا رونا یہی بتا رہا ہے مالکہ میں بے بس ہوں، تو کریم اور اختیارات والا ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے، تو شانوں والا ہے، تو مالک ہے. تو رونا اتنا اکسیر نسخہ ہے، جب بندہ گڑ گڑا کے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس پہ کرم فرما دیتا ہے. وہ سورہ نمل کی آیت مبارکہ جو میں نے آغاز، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قرار کی فریاد سنتا ہے جب وہ تڑپ کے پکارتا ہے. تو تڑپنا ضروری ہے، بے قرار ہونا ضروری ہے، فریاد کرنا ضروری ہے، رونا ضروری ہے. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. تو رو دینا مالک کے حضور. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ بندہ جب تڑپ کے اور رو کے مالک کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی فریاد سنتا ہے. تو دعاؤں میں یہ بات بھی شامل رکھی جائے. پھر ایک اور چیز، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، دعاؤں کو مجرب بنانے کے لیے، مستجاب رکھنے کے لیے یہ وظیفہ بھی ہے کہ جب دعا کریں تو اس کے اول اور آخر آقا کونین پہ درود و سلام پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ سلام عقیدت پڑھا جائے. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس دعا کے اول و آخر مجھ پہ درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ دعا درجہ قبولیت پہ نہیں جاتی. تو درود و سلام جتنا پڑھیں گے اتنی دعائیں وہ مستجاب ہو جائیں گے، مالک کے حضور درجہ قبولیت پہ پہنچ جائیں گے. پھر ایک چیز اور یہ بھی شامل رکھیے، جب دعا کرتے ہیں اپنے پروردگار عالم کے حضور، اپنے مالک کے حضور، تو جس طرح یہ باتیں میں نے عرض کی، انہماک چاہیے، رونا چاہیے، اور پھر درود و سلام چاہیے. اپنے مالک کے آگے جب دعا کر رہے ہیں تو اس کے اندر سرکار دو عالم پہ سلام عقیدت پیش کریں. کچھ افراد بھی ایسے ہیں جن افراد کی دعائیں سرکار نے فرمایا رد نہیں ہوتی. سلاسن دعاؤہن مستجاب، فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا مستجاب ہے، لا شک فیہ. سلاسن دعوتہن مستجاب، 3 افراد ایسے ہیں جن کی دعا جو ہے وہ مستجاب ہے، لا شک فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. سرکار وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا دعاء الوالد، دعوت الوالد، و دعوت المسافر، و دعوت المظلوم. فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، اللہ ان دعاؤں کو رد نہیں کرتا. تو باپ جہاں 24 گھنٹے اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے تگودو کر رہا ہے، وہاں ساتھ یہ ٹائم بھی نکالے، ہاتھ اٹھا کے یہ بھی کہا کرے مالکہ میری اولاد کو نیک کر دے. یہ بھی ذمہ داری ہے. فقط محنت مشقت سے کام نہیں چلنا، دعا بھی کرے اولاد کے بھلے کے لیے، اولاد کے حق میں، چونکہ باپ کی دعا اولاد کے حق کے اندر رد نہیں ہوتی، یہ درجہ قبولیت پہ جاتی. مسافر کی دعا، دعوت المسافر. اچھا یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ہمارا المیہ یہ ہے گھر بیٹھے ہوں تو ممکن ہے گانے باجے سے باز رہیں. سفر کے اندر یہ نارمل، یہ روٹین ہے لوگوں کی، گانے باجے، میوزک، یہ چیزیں چلتی ہیں. حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہونی ہے. سفر کی حالت میں تو چاہیے یہ تھا مالک کے حضور دعا کی جاتی، کوئی تمنائیں کی جاتی، کوئی عرض و گزارش کی جاتی، کوئی وظیفہ پڑھا جاتا اللہ کے حضور. لیکن ہوتا کیا ہے، سفر کی حالت میں گانے باجے یہ عام ہو جاتے. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، تو حالت سفر میں جب ہوں تو دعا کریں اللہ کے حضور. تیسری چیز، دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. اس لیے کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اگر مظلوم ہاتھ اٹھا دیتا ہے اپنے مالک کے حضور تو اس کی دعا جو ہوتی ہے، اس کی دعا کے درمیان اور اللہ رب العزت کے
حضور قبولیت کے درمیان کوئی فاصلہ اور حجاب نہیں ہوتا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کی جائے۔ اچھا، ایک سوال بہت زیادہ ذہنوں کے اندر آتا ہے کہ جو دعائیں کرتے ہیں ہم، دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم سوچتے ہیں کہ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں، دعائیں درجہ قبولیت پہ نہیں جا رہی۔ تو یاد رکھیے، الادب المفرد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی ایک بات کو لاتے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کی جو دعا ہے اس کی قبولیت کے بارے میں 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اللہ رب العزت فوری طور پہ اس کے حق میں جو بہتر ہے، کیونکہ وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو اس کے حق میں بہتر ہے مالک اسے فوراً عطا کر دیتا ہے، یا وہ جو مانگ رہا ہے مالک جانتا ہے اس کے لیے اس میں بہتری نہیں ہے، تو اللہ اس کا اجر اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ ایک تیسری صورت اور بھی ہوتی ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بندہ اجر سے محروم رہ جاتا ہے، نہ دنیا میں قبولیت ہوتی ہے اور نہ آخرت میں کوئی اجر ملتا ہے۔ آقا یہ کون سی صورت ہے؟ فرمایا دعوت ولا اراہ یستجاب لی، جب بندہ یہ کہتا ہے میں کرتا جا رہا دعائیں قبولی کوئی نہیں ہو رہی، نہیں، جب وہ نہ شکر ہو جاتا ہے، نہ امید بن جاتا ہے، تو نہ اجر یہاں ملتا ہے نہ آخرت میں ملتا ہے، دونوں جگہوں پہ بندہ اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو سکھایا یہ جاتا ہے کہ جب اللہ کے حضور دعا کریں تو قبولیت کا یقین رکھیں، وہ مالک کے کام ہے۔ اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا حضور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا ادعیتم حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وترکتم سنتہ، فرمایا وجہ یہ ہے تم نبی پاک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو پر نبی پاک کی سنت چھوڑ دیتے ہو، تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تو اپنے عمل کے ذریعے سے بھی یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی حضور کی محبت میں، اتباع میں رغبت رکھے گا، دعائیں اتنی جلد اس کی قبولیت کے درجہ پر پہنچیں گی۔ ایک سبب اور بھی ہو سکتا ہے، امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا حضور دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا کچھ اسباب تو وہی ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہو گئے، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے مالک کو تیرا مانگنا پسند آ گیا ہو، تیرے مانگنے کا انداز پسند آ گیا ہو، تو وہ کہہ رہا ہو یہ مانگے میرے حضور جو دعائیں کرتا رہے، قبول ہو گئی تو پھر تو یہ مانگے گا نہیں۔ بندہ تو ہاتھ اٹھا ہی تب رہا ہے جب اس کے اوپر کوئی مشکل آن پڑی ہے، جب مشکلیں ٹل جائیں گی تو پھر تو مانگنا چھوڑ دے گا۔ تو رب یہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے حضور دعائیں، تمنائیں، التجائیں کرتا رہے۔ اچھا، کچھ اعمال ایسے ہیں جب آپ وہ اعمال کر رہے ہوں، آپ دعا نہیں بھی کر رہے، آپ دعا میں نہیں مانگ رہے، لیکن وہ اعمال کر رہے ہیں، اللہ بغیر دعا مانگے آپ کے اوپر کرم کر دیتا ہے۔ عمل ایسے 3 اعمال، ان 3 اعمال میں اتنی برکت ہے، اتنا اللہ کا کرم شامل ہے کہ جو بندہ ان 3 اعمال میں مگن ہے اسے دعا مانگنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا، تو رب ذوالجلال بغیر دعا مانگے اس پہ کرم کر دیتا، بلکہ دعا مانگنے والوں سے بھی زیادہ کرم کر دیتا۔ ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے من شغلہ القرآن وذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، فرمایا جس بندے کو قرآن کی تلاوت نے اور میرے ذکر نے، 2 باتیں سمجھ آئی، قرآن کی تلاوت نے اور میرے ذکر نے دعا کرنے اس کا وقت ہی نہ دیا، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگنے کی ابھی وقت نہ اس نے نکالا، وہ قرآن کی تلاوت میں اور ذکر میں لگا رہا، فرمایا وہ ادھر لگا ہوا ہے، میں دعا مانگنے والوں سے بھی بہتر، اعلیٰ اور عرفہ اجر اس کو عطا کروں۔ تلاوت قرآن اور ذکر اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، اسی لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور کو وظیفہ بتا دے، فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہنی چاہیے، تجھے مالک کو یاد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، یہ ایسا عظیم کام ہے۔ اور تیسری چیز، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کتنا درود و سلام پڑھوں آپ پہ؟ آپ نے فرمایا جتنا تو چاہے پڑھ لے، ما شئتا۔ عرض کی حضور میں اگر 4 حصوں میں اپنے اوقات کو تقسیم کر لوں اور 4تھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھا کروں، باقی 3 حصے دیگر کام کر لوں، آپ نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، فرمایا جیسے تو چاہے کر لے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو بہتر ہے۔ عرض کی حضور اگر نصف کر دوں، آدھا حصہ آپ پہ درود و سلام پڑھوں اور آدھے حصے میں باقی کام کر لوں، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ما شئتا، جیسے تو چاہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو اور اچھا ہے۔ عرض کی حضور ثلثین،
اگر میں 2/3 آپ پہ درود و سلام پڑھتا رہوں اور ایک ہی حصہ باقی کام کر لوں، فرمایا اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرے تو اور بہتر ہے۔ آج کی حضور پھر میں اگر سارا اور وقت جو ہے یعنی فرائض و واجبات جو لازم ہیں ان کے علاوہ میں بس آپ پہ دیگر ذکر و فکر کے علاوہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں، آپ پہ سلام عقیدت ہی پیش کرتا رہوں، تو سرکار پھر تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا اگر ایسے کرے گا تو اذن تکفا ہمک، فرمایا رب ذوالجلال تیری مصیبتیں، تیری تکالیف، تیرے درد جو ہیں وہ دور کر دے گا، تیرے رنج و علم میں تیرے لیے کافی ہو جائے گا اور تیری دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ تو یہ وہ عظیم کام اور وظیفہ ہے درود و سلام حضور کی ذات پہ پیش کرنا، کہ جب کوئی سرکار کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہے، وہ دعا نہیں بھی مانگ رہا ہوتا تو اللہ رب العزت بغیر دعا مانگے ہی اس کی ساری مشکلیں آسان کر دے۔ دعا کے متعلق دیگر بہت ساری باتیں ہیں، اختتام پہ بس 1-2 بات اس حوالے سے عرض کر دوں کہ کچھ عمل اور کوتاہیاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان پہ غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے بڑی بات رزق ہے۔ اگر رزق کے اندر معاملہ خرابی کا آ جائے، حرام کا آ جائے نا، تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہے، غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے، ہاتھ اوپر اٹھا کے رو رو کر گڑ گڑا کر، آنکھوں میں آنسو بھی ہیں، مسافر بھی ہے، کعبہ بھی سامنے ہے، یعنی قبولیت دعا کے ساری باتیں پوری ہیں۔ جس کے سامنے کعبہ ہے دعا قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، جو گڑ گڑا رہا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، وہ ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا یا ربی یا ربی یا ربی، لیکن سرکار نے فرمایا وَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے حضور شرطیں تو ساری پوری ہیں، بندہ بھی مسافر ہے، کعبہ بھی اس کے سامنے ہے، اور پھر وہ رو بھی رہا ہے، تو سرکار پھر بھی قبول نہیں ہوگی۔ فرمایا کیسے قبول ہوگی اس کی؟ مَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ أَوْ كَمَا قَالَ، فرمایا اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، جس رزق سے اس نے پرورش پائی ہے وہ رزق حرام، کیسے قبول ہوگی؟ اب اندازہ، کعبے کے سامنے کھڑا ہے، رو رہا ہے، مسافر بھی ہے، لیکن حضور نے فرمایا انا یستجاب لذالک، اس کی کیسے قبول ہوگی؟ پتہ چلا رزق کا بڑا اہم معاملہ ہے۔ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی نے عرض کی نا سرکار میرے لیے دعا کریں میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، فرمایا اطعم مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، فرمایا اپنا رزق حلال رکھنا، رزق حلال کی برکت سے اللہ تجھے مستجاب الدعوات کر دے گا، جب دعا کرے گا قبول ہو جائے گا۔ تو رزق کو حلال رکھنا یہ بہت ضروری ہے اس معاملہ کے حوالہ سے۔ دیگر بہت ساری باتیں اکتفا کرتے ہیں، رب ذوالجلال توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین و